جلالہ عم نوالہ نے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب مقدس نازل فرمائی، اس میں تمام جتنے بھی مستقبل میں جن لوگوں سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے ان کی نشاندہی بھی فرما دی کہ مسلمان اپنے تعلقات کو کن کن لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ چنانچہ پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کن سے دشمنی رکھی جائے، کن کے متعلق یہ تصور کیا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہو سکتے ہیں، اور کن کے متعلق دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے اور ان سے دوستی رکھی جائے۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ایمان والوں کے دوست کون ہیں؟ اللہ۔ ایمان والوں کا دوست کون ہے؟ ایمان والوں کا دوست کون ہے؟ ایمان والوں کو چاہنے والا کون ہے؟ ایمان والوں سے محبت کرنے والا کون ہے؟ ایمان والوں کا خیر خواہ کون ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی ایمان والوں کے دوست ہیں۔ یعنی ایمان والا ایمان والے پر اعتماد کر سکتا ہے، اور جو بے ایمان ہے ایمان والا نہیں، اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اور بعض مقامات پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، یہ جو یہودی ہیں، یہ جو نصرانی ہیں، اور یہ جو ہندو ہیں، ان سے تعلقات کو کس طرح سے رکھنا چاہیے؟ ان کو رازدار بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے؟ ان سے دوستی ایسی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کہ جو قابل اعتماد ہو، جس پر اعتماد کیا جا سکے کہ وہ ہم کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے؟ ایسی دوستی کیا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ چنانچہ واضح طور پر ارشاد ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ انہی آیت طیبات میں سورہ آل عمران ہے، سورہ مائدہ ہے، اور یہ تفصیل کے ساتھ میں ان آیات طیبات میں اور ان سپاروں میں اس کا ذکر آتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو نصرانیوں کو، یہودیوں کو دوست مت بناؤ۔ یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہو جائیں گے۔ یعنی یہودی اور عیسائی دوست ہو سکتے ہیں، کافر کافر کا دوست ہو سکتا ہے، الکفر ملۃ واحدہ، کافر کافر کا دوست ہو سکتا ہے، مشرک کافر کا دوست ہو سکتا ہے، یہود اور ہنود دوست ہو سکتے ہیں، یہودی اور ہندو دوست ہو سکتے ہیں، عیسائی اور یہودی دوست ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان والوں کا دوست کوئی یہودی کوئی عیسائی ایمان والوں کا ایسا دوست کہ جس پہ اعتبار کیا جا سکے ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں کے سخت ترین دشمن، عداوت میں سخت، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے بدترین دشمن کون ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی وضاحت قرآن مجید و فرقان حمید میں بیان فرما دی۔ اب اس کے باوجود بھی اگر مسلمان اس پر عمل نہ کریں، اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے تو واضح ہدایت دے دی، پھر اگر مسلمان اس پر عمل نہ کریں اور نقصان اٹھائیں تو وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی واضح طور پر ارشاد فرمایا بھائی تمہارے دشمن کون ہیں، ہم بتائے دیتے ہیں، کہ تمہارے کبھی نہیں دوست ہو سکتے، ہم بتائے دیتے ہیں۔ اب عمل کرنا نہ کرنا ظاہر ہے ہم لوگوں کا کام ہے، قرآن مجید تو ہمارے لیے عمل کے لیے اترا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، یہودی تمہارے بدترین دشمن ہیں۔ یہودی، مسلمانوں، یہودی تمہارے بدترین دشمن ہیں۔ اشد الناس عداوةً، لوگوں میں جو سخت ترین عداوت اگر کسی میں مسلمانوں کے خلاف ہو سکتی ہے تو یہودیوں کے پاس ہے، یہودیوں کے دل میں ہے۔ یہودی آپ کے سخت ترین دشمن ہو سکتے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرک، یہودی
اور مشرک، ہندو، بت پرست مشرک، یہ آپ کے سخت ترین دشمن ہیں. اور ذرا کم، لیکن تھوڑا کم. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. یہودی اور عیسائیوں کے مقابلے پر نصرانی ذرا کم. دشمنی تو ہے، مگر دشمنی میں جو شدت ہے اور انتہائی سختی ہے، اور چاہتے ہیں کہ ہر قیمت پر اسلام اور مسلمانوں کو کچل دیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیں، وہ یہود اور ہنود ہیں. یہودی اور ہندو. اور ذرا کم دشمنی اس قسم کی ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ دشمنی تو کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، بے گناہ قتل کرتے ہیں لوگ. اور اب تو یعنی انسانی جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی. کراچی شہر کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ اسے انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی. جس کا دل چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے مار دیتا ہے، اور بڑی بے رحمی سے مارتے ہیں. انسانوں کو لوگ اب اس طرح سے ذبح کر رہے ہیں جیسے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. انسانوں کو لوگ اب اس طرح سے مارتے ہیں کہ زندہ جلا دیتے ہیں. یہ سب کراچی کے اندر واقعات اس قسم کے ہوتے ہیں جو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شیطان کا کھیل ہے، اور شیطان لوگوں کے سروں پر سوار ہو گیا کہ وہ بے گناہ لوگوں کے خون پر اور قتل پر اکساتا ہے. اور ظاہر ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ قتل ہے، خون ناحق. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کبیرہ یہی ہے، خون ناحق، جس کی ہولی پورے کراچی میں اور حیدرآباد میں اور مختلف مقامات پر. اور اب پنجاب میں تھوڑا بہت اس سلسلے میں امن تھا، اب وہاں بھی یہی دہشت گردی اور فائرنگ اور اس قسم کے واقعات. نمازی بے گناہ مارے جا رہے ہیں، بے گناہ لوگ سڑکوں پر چلتے ہوئے مارے جا رہے ہیں، بچیاں اور خواتین ماری جا رہی ہیں، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ محفوظ نہیں، اس طرح سے قتل ہو رہے ہیں. تو ایک آدمی جب مارتا ہے کسی کو، مارنے کے بعد بہت سے لوگ ایسے مارتے ہیں، مارنے کے بعد کہتے ہیں بھیا مار دیا ہے، چلو اس کو ذرا چھاں میں ڈال دو، ناش جو ہے وہ دھوپ میں نہ پڑی رہے، چھاں میں ڈال دو. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مارتے ہیں اور مارنے کے بعد کہتے ہیں نہیں اس کو دھوپ میں ڈالو، وہ گندگی میں ڈالو، غلاظت میں ڈالو. یعنی وہ مارنے کے بعد بھی ان کا جذبہ اور غصہ اور وہ شیطانت جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں پڑی. تو بعض لوگ کہا کرتے ہیں نا، وہ ایک مثال بھی اردو میں دیتے ہیں کہ دشمن مارے تو چھاں میں ڈالے، اور اگر جو ذرا تھوڑی بہت جس میں تھوڑی بہت مرمت بھی ہوتی ہے وہ دھوپ میں ڈال. تھوڑی بہت دشمن جو مارتا ہے وہ